السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ آج میں بہت زبردست روحانی عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، جو کہ بہت تیز ترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ آپ میری ویڈیو کے فرسٹ پیج پہ تھمبنیل پہ دیکھ چکے ہیں کہ آج کا عنوان ہے پریوں کو کیسے قابو کیا جائے، پری سے کیسے کام لیا جائے، پری کو کیسے چیلے کے ذریعے قابو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آئیں تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل صرف اور صرف میرے وہ بھائی کریں جو پرہیزگار ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہوں، جن میں کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو، نشہ وغیرہ نہ کرتے ہوں، اور 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور کوئی برا کام وغیرہ نہ کرتے ہوں۔ تو یہ عمل میرے یہ بھائی کریں۔ ٹھیک ہے، جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ، تو وہ یہ عمل نہ کریں، ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ 7 دن لگاتار باوضو رہیں، 7 دن نماز وغیرہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، کوئی برا کام نہ کریں، پھر 7 دن کے بعد یہ عمل کریں، اور اس عمل کے دوران بھی اپنا پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور کوئی برا کام نہ کریں۔ عمل کے دوران بھی 7 دن پہلے لگاتار نماز پڑھیں، کوئی نشہ وغیرہ نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں۔ اس کے بعد جب عمل شروع کریں 7 دن کے بعد، تو اس وقت بھی کوئی برا کام نہ کریں اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ آف آل یہ شرط ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کرنا ہے، اِسحار کر کے کرنا ہے۔ اِسحار کافی بھائیوں کو پتہ ہے، اِسحار کے کافی طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اِسحار کر لیں جو اچھا سا ہو، آپ کو پتہ ہو جس کے بارے میں۔ اگر جن کو نہیں پتہ ان کے لیے میں ویڈیو بھی بنا دوں گا، اور ایک جو عام اِسحار کا طریقہ ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے اِسحار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں چاروں کل 11 بار پڑھنے ہیں، چاروں کل 11 بار پڑھنے ہیں، اور 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اپنے پر پھونک مار لینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں پہ پھونک مارنی ہے، ہاتھ والی انگلیوں پہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر دائیں ہاتھ والی جو انگلی ہے پھر دوبارہ اس پہ پھونک مارنی ہے، اور پھونک مار کے اپنے ارد گرد انگلی کے ساتھ دائرہ لگا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، چھری کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لوہے کی چھری ہو جس کا جو دستہ ہے وہ بھی لوہے کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھونک مار کے اس سے بھی آپ اِسحار لگا سکتے ہیں۔ کوئی چاک وغیرہ لے لیں، چاک کے اوپر پھونک مار کے اس سے بھی آپ اِسحار لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بیٹھ جائیں اور پڑھائی کریں۔ پڑھائی کیا کرنی ہے؟ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے 3000 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ آیت کریمہ کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 3000 بار اِسحار کے اندر بیٹھ کے روزانہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 7ویں دن پریاں حاضر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو جب پریاں حاضر ہو جائیں تو ان سے بات چیت کر لیں، ان سے واپس ان کو کس طرح بلایا جائے، ان سے
حاضری کا طریقہ آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شرط ایسی ان کے ساتھ طے نہ کر لیں جو فیوچر میں مستقبل میں آپ کے لیے خطرناک ہو سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو کہیں گی کہ آپ نے ہر مہینے یہ کرنا ہے یا روز آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سوچنے کے بعد آپ نے جواب دینا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کون سی شرط رکھ رہی ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، آپ وہ پوری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس شرط کی حامی بھریں، اور اس کے بعد اس کو پری کو کس طرح بلانا ہے وہ آپ اسے طریقہ پوچھ لیں۔ ہر بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی بھائی کرے اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دے، ٹھیک ہے؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔